بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا، تیرے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آج 7 رمضان المبارک ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مختصر نشست میں یہی جانتے ہیں۔ قبلہ رضا غنی صاحب، جمعہ کا دن کیسے مختلف ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے عام مہینوں میں بھی جمعے کو سید الایام قرار دیا ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہر دن دوسرے دن کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ خصوصیت رکھ سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ خاص طور پہ جمعے کا دن جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایام کا سردار اسے کہا گیا۔ شب جمعہ اس کی بھی الگ اہمیت ہے، عبادت کے لیے خاص اہتمام کی تاکید کی گئی۔ پھر ظاہر ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے اور جو خطبے ہیں وہ اس کے اندر اور 4 چاند لگاتے ہیں، نور علی نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ان فضیلتوں اور برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو مہینوں کے اندر بھی سارے مہینے برابر نہیں ہیں، دنوں کے اندر بھی سارے دن برابر نہیں ہیں، اور راتوں کے اندر بھی ساری راتیں برابر نہیں ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم نے فرق رکھا ہے، اور انسانوں میں بھی سب برابر نہیں ہیں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، ہاں جب آخرت کی منزل آئے گی تو درجات کا اور فرق نظر آئے گا، فضیلتوں کا اور تفاوت نظر آئے گا۔ اس دنیا میں جو فرق ہمیں نظر آتا ہے اس فرق کے پیچھے کوئی کارنامہ نہیں ہے، لیکن بہرحال آخرت میں جو فرق نظر آئے گا اس کی بنیاد میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ پرفارمنس اور وہ عقائد وہ سب میٹر کریں گے کہ جو اس دنیا کے اندر انسان نے اختیار کیے ہیں، یہ جو دن ہے اس کے اندر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف سے ماہ رمضان آ گیا، ایک فیسیلیٹیشن ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کا دن ہے، فیسیلیٹیشن ہے۔ ماہ رمضان میں جمعہ آ گیا، فیسیلیٹیشن پر فیسیلیٹیشن۔ واہ واہ واہ، صحیح۔ یعنی میں عام دنوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، جمعے کو نماز پڑھ رہا ہوں، عام دنوں میں صدقہ دے رہا ہوں، جمعے کو صدقہ دے رہا ہوں، اجر میں فرق ہے؟ میں قطعاً یہ تاکید نہیں کروں گا کہ انسان اپنے صدقے کو روک کے رکھے کہ فرائیڈے آ جائے گا تو کریں گے، اس لیے کہ اگر ایک نیڈی، ایک ضرورت مند انسان موجود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ فیکٹر جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت زیادہ ورتھ رکھتا ہے۔ دیکھیے سوشل سائنسز کے اندر کہا جاتا ہے ویریبلز بہت زیادہ ہیں۔ صحیح ہے، صحیح۔ تو ویریبلز جس طریقے سے سوشل سائنسز کے اندر بھی بہت زیادہ ہیں، اسی طریقے سے جو دین کے جو معاملات ہیں اس میں بھی ویریبلز بہت زیادہ ہیں۔ بے شک ایک موقع پر ہم کہیں گے کہ جمعے کے دن اگر کوئی نیکی کی گئی تو اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر نیڈی عام دن کے اندر آ گیا ویٹ نہ کریں، تو ویٹ نہ کریں بلکہ دے دیں، اور انشاءاللہ اس کی دعاؤں کی برکت سے اور اس کے مسئلے کے حل ہونے کی وجہ سے پروردگار عالم وہ فضیلت بھی اس کو عطا کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ تو فی الحال مفتی عامر صاحب، کل جمعرات اور آج جمعہ ہے، تو یہ لمحات کیسے زیادہ افضل ہیں کل سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جمعے کے روز کا، یعنی میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں، سوال ہے کہ عام دنوں سے کیسے مختلف ہے جمعے کا؟ ایک عام آدمی جو سن رہا ہو جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اچھا، اس لیے اس دن کو سید الایام کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جمعے کے دن ہی جنت کو سجایا گیا تھا۔ اس طرح جمعے کے دن سے ریلیٹ بہت سارے واقعات بھی موجود ہیں، بہت سارے، یعنی اہم ترین ساری انوینشنز جو ہوئی وہ جمعے کے دن ہوئی۔ اچھا، جمعے کا لفظ خود ایک اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے، جمع ہونے سے تعلق ہے اس کا، کہ اس دن جو ہے وہ ایک مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ جمعے کو مسلمانوں کی شان بھی، اسلام کی شان بھی کہا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ موجودہ حالات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں کہ مطلب کہاں وہ جمعہ جو رمضان کا ہوتا تھا، جس طریقے سے مسلمانوں کا مساجد میں آنا ہوتا تھا، آج کے دن کی تو شان ہی الگ ہوتی تھی، پہلا شان ہی الگ ہوتی تھی۔ تو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ نعمت کیوں لی ہے، کہیں ہماری کوتاہیاں تو نہیں ہے کہ جس کی فضیلت اتنی زیادہ تھی، مطلب اس وقت بڑی مشکل حالات میں مختصر سا جمعہ ہو رہا ہے، وہ جو شان تھی جمع ہونے والی، ہر مذہب کا ایک دن ہوتا ہے، ایک مختص دن، یعنی یہودیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کے دن کو مختص کیا گیا تھا عبادت کے لیے، اور اس دن ان کو منع کیا گیا تھا۔ پھر عیسائیوں میں اتوار کا دن مختص کیا گیا تھا۔ تو اسلام کے لیے جو دن پسند کیا گیا عبادت کا، خصوصی طور پہ اس میں 2 رکعت رکھے گئے، مسلمانوں کا اجتماع کیا گیا، اور مختلف مساجد سے
جو 5 وقت کی نمازیں چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں پڑھتے ہیں وہ ایک بڑی جامع مسجد میں آئیں اور وہاں پہ جمع ہوں، تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص دن مقرر تھا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں جمعہ پڑھنے کے۔ تو موجودہ حالات میں جو بھی ہدایات ہیں، احتیاط ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھیں اور رب سے اپنے تعلق کو بھی قائم رکھیں۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ اور مفتی سہیل صاحب، جمعے کے دن کرنے والے کام، یعنی ایک تو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دیا فرائیڈے کا، لیکن یہ نماز جمعہ کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جو جمعے کو ممتاز بناتی ہیں، یعنی کرنے والے کام اور بھی ہیں جمعے کو، یا چونکہ جمعہ ایسا جمعہ ہے نماز جمعہ، ٹھیک یہ ہے ایسا ہی ہے یا there's a lot more to it؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دونوں صاحبان نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور حدیث پاک میں یہ بات مجھے یاد آ گئی دونوں کی گفتگو کی روشنی میں کہ اسی دن آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور جمعے کا وہ دن ہے کہ جس میں قیامت برپا ہوگی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صحیح طریقے سے غسل بھی کرے، طہارت حاصل کرے، معطر ہو کر ایک شان و شوکت کے ساتھ آ کر جمعے کا خطبہ سنے، نماز پڑھے، کوئی لہو و لعب کے کام نہ کرے، فرمایا کہ وہ جمعے کے دن اگر ایسا کر لیا تو اگلے جمعے تک تمام گناہوں سے اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یہ تو ایک طرف ہو گیا۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے اور کام کرنے کے کیا ہے؟ یہ بتائیے۔ جمعے کی رات میں جو بھی رات یعنی ابھی اس طرح چل رہی ہے شب جمعہ، سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سید الایام میں قلب قرآن جس سورے کو کہا گیا، سید الایام ہے نا، اور پھر ماشاءاللہ ماہ رمضان میں عطا ہوا۔ اور میں آپ سے کہوں کہ پہلا جمعہ آج ہم خوشی منا رہے ہیں، لیکن حالات ذرا ٹھیک نہیں ہے، اس ضمن میں کچھ افسوس بھی ہے، لیکن میں کہوں کہ ان ایام کو غنیمت جانیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب جمعۃ الوداع میں ہم بیٹھے ہوئے بالکل صحیح بات، اور ہم کہہ رہے ہوں گے ابھی کل کی تو بات ہی پہلا جمعہ تھا، ایسے ہی ہوتا ہے ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ اسی طریقے سے سورہ کہف جمعے کے دن پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اگلے جمعے تک اس کے لیے نور معمور فرما دیتا ہے، اس کی نور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، اس لیے کہ اس دن فرشتے خاص طور پر حاضر ہوتے ہیں، یوم مشہود کہا گیا، اور مجھ پر جو درود پاک پیش کیا جاتا ہے خاص طور پر میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس دن کثرت سے درود پاک پڑھو۔ پھر تیسری اہم بات کہ ایک ساعت حدیث پاک میں ایسی ہے جو وظیفے کے سیگمنٹ میں نے عرض کی کہ وہ ساعت حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو مانگے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور وہ ساعت عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ہے، اور سیدہ فاطمہ، یہ شب جمعہ کی بات ہو رہی ہے یا جمعے کے روز عصر کے بعد؟ جمعے کے روز کی بات ہو رہی ہے۔ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو مانگے وہ عطا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص معمول تھا، تو ہمیں اس دن خاص طور پر درود پاک کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر ان لمحات میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہ جانے کس کی آہ نکل جائے اور اللہ تعالیٰ ان حالات سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور آخری یہ بات کروں گا کہ جو ہمارے بھائی ان حالات میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، نہیں آ سک رہے، دل میں ملال ہوگا، ملال مت کیجئے، آپ معذور ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائے۔ کیا کہنا ہے جزاک اللہ، کوئکلی ایک منٹ رہ گئے، غسل جمعہ کا بھی ہے کانسیپٹ بتائیے۔ غسل جمعہ جو ہے اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اچھا، اور ویسے ہی عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ یقیناً توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ جمعے کے دن خاص طور پر غسل کی تاکید کی گئی ہے، اسے مستحب موقت بیان کیا گیا ہے۔ انسان پورے دن میں کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن جتنا بہتر ہے کہ یہ جو جمعے کی نماز ہے اس سے پہلے وہ غسل جمعہ کرے اور جمعے کی نماز کو غسل جمعہ کے ساتھ پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے احناف میں بھی ہے غسل جمعہ کا؟ ہاں بالکل، ہمارے یہاں پہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام جمعے کے دن غسل فرمایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جمعے کے دن صحیح ہے، یعنی اس کے علاوہ جو غسل ہے وہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن جمعے کا دن باقاعدہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ رہی ہے۔ بلے ناخن کاٹنے کے والے سے میں نے سنا یا پڑھا ویسے ہی کہ جو جمعے کے روز دن کا ایسا ہے؟ ہاں، مستحب یہ ہے کہ جمعے کے دن کاٹے،
اور اس کے علاوہ جو مطلب یعنی بال وغیرہ ہیں وہ بھی جمعے کے دن دور کرے، لیکن نہ ہو سکے مستحب عمل ہے، کیونکہ طہارت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، تو یہ امر مستحبات میں سے ہے، لیکن خدا نہ خواستہ نہ ہو سکیں تو کوئی گناہ وغیرہ اور یہ بھی نہیں کہ ناخن بڑے آ رہے ہیں انتظار کرے گا جمعہ آئے گا تو اچھا ایک بات غسل کے حوالے سے میں کہوں، یہ ان کے لیے نہیں کہ جو روزانہ غسل کرتے ہیں، وہ تو جمعے کے دن بھی کریں گے، یہ ان کے لیے کہ جو پورا ہفتہ غسل نہیں کرتے تو کم از کم اس دن سنت سمجھ کے کر لیں۔ اچھا صحیح ہے، جی جی۔ اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو مسئلہ تھا اس کے حوالے سے بھی گزارش کر دوں کہ 3 صورتیں متصور ہو سکتی ہیں، ایزیوم ہم کر سکتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں مشترک ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھائی بہن ہے، سگے بھائی بہن ہیں۔ اچھا جی جی۔ اور اگر ماں مشترک ہے تو بھی محرمیت ہے، اور اگر باپ مشترک ہے تو بھی محرمیت ہے۔ ان تینوں کیسز کے اندر محرمیت ایجاد ہو جائے گی۔ اوکے، زبردست، ویری انٹرسٹنگ، ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ تینوں علماء کرام کا، بہت بہت شکریہ۔ اور انشاءاللہ بس اب بریک کے بعد اذان فجر ہوگی، اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں نشریات کا انشاءاللہ۔ رمضان یوں آ گیا، وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ جزاک اللہ، کیا کہنے ہیں وسیم وسیع صاحب نے اذان فجر دی الحمدللہ۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بہت ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے سٹاف کے سارے لوگ، یہ جو پوری ٹیم ہے اس کا صرف ایک فرد ہوں میں، جو کہ جس کی جاب نیچر ایسی ہے کہ وہ کیمرے کے سامنے ہے، تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب ہر وقت بہت کام ہو رہی ہے، اتنا ہی کام بلکہ شاید اس سے زیادہ کام یہ سارے دوست کر رہے ہیں،
اور اتنے ہی نہیں بلکہ مجھ سے کئی گنا زیادہ مشکل حالات میں یہ سارے ہمارے دوست کام کر رہے ہیں. آپ ان سب لوگوں کے لیے بہت دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شب عید تک یہ سفر بلا کسی رکاوٹ کے طے کر دے اور بہت آسانی سے طے ہو جائے انشاءاللہ. تو بشرط صحت و سلامتی و زندگی دوپہر 2:30 پر ملتے ہیں آپ سے ماہ رمضان کے پہلے جمعۃ المبارک کے خصوصی شان رمضان میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے